نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ کاف جو ہے بہت زیادہ فضائل کی حامل سورہ ہے۔ ایک ہے سورہ کہف، یہ سورہ کاف ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف پڑھے گا تو اللہ اس پر موت اور عالم سکرات میں آسانی فرما دے گا۔ جو بندہ سورہ کاف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر موت اور عالم سکرات میں آسانی فرما دے گا۔ اس سورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات جمعہ کے خطبہ میں بھی اس کی آیات مبارکہ کو پڑھتے، اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز فجر کی پہلی رکعت میں بھی پڑھتے۔ اس لیے یہ وہ سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر پڑھا ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت سے ہدایت حاصل ہوتی ہے اور خشیت الہی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ نے ہدایت نصیب کر دی، اس سے بڑی نعمت اس کو اور کیا مل سکتی ہے۔ ہدایت جو اللہ کی طرف سے بندے کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لگ جائے، دین کی طرف لگ جائے۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بندہ جو ہے وہ دین کی طرف لگ جائے، اچھے کاموں کی طرف لگ جائے، نیکی کی طرف لگ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خشیت الہی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ خشیت الہی یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب آپ کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ کام کرنے سے کہیں میرا اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ ڈر لگے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اس کو خشیت الہی کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں آ جانا۔ اور جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ جو ہے گناہوں سے بچے رہیں گے، آپ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، گناہوں سے آپ پاک رہیں گے۔ یہ خشیت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے دور کر دے گا۔ آپ جو بھی کام کرنے لگیں گے تو آپ کے فوراً وہ دماغ میں بات آئے گی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے بندہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو گناہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو آپ گناہ کی طرف سے جو ہے پاک رہتے ہیں۔ آپ گناہ کی طرف سے پاک ہونے کے باوجود پھر آپ اس کے کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ ضرور بات آتی ہے کہ یہ جو ہے میں کام جو کر رہا ہوں یہ اللہ کو ناپسند ہے، میں نہ کروں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ دل میں خوف الہی پیدا ہونا۔ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی خوف رکھنا کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو دوسرے کو بری لگے۔
لیکن حال یہ ہے جس کے دل میں خوف الہی نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، اس کا پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندوں سے تو ڈرتا ہے، پھر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یعنی اگر بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے یا زنا کرنے لگتا ہے یا کوئی بھی برا فعل جو ہے وہ کرنے لگتا ہے، تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لیکن جو دیکھنے والا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ بندہ کرتا ہے۔ تو خشیت الہی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر وقت آپ کے دل میں ہو تو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو ناپسند ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہر ایک کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو ہے غلط کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، ہم ادھر ادھر تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن جو دیکھ رہا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسا ایمان ہوا ہمارا اللہ کے اوپر، یہ آپ خود سوچیں کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں یہ کیسا ایمان ہے ہمارا کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، تو جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے۔ اور فصل بوتے وقت فصل کے بیج پر ایک مرتبہ پڑھ لینا خیر و برکت کا باعث ہے۔ باغ میں سورت کو پڑھنے سے پھل میں برکت پیدا ہوگی، علاوہ ازیں اناج اور پھل آفات سے محفوظ رہیں گے، لہذا اس کا گاہے گاہے پڑھنا انتہائی نفع بخش ہے۔ سورہ کاف کا جو کوئی سورہ کاف کو 3 مرتبہ پڑھ کر سرما پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں ڈالتا رہے گا، اس کی بصارت میں ضعیف نہیں آئے گی، یعنی اس کی جو آنکھوں کی روشنی ہے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو سورت سرمے پہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کر کے پھر آنکھوں میں ڈالے۔ اگر کوئی شخص کہیں پر نیا ملازم ہوا ہو یا کہیں سے بدل کر آیا ہو تو اسے نئے ماحول کے مطابق رہنے کے لیے 11 دن تک روزانہ 11 مرتبہ سورہ کاف کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے پڑھنے سے دفتر کا ماحول اس کے لیے سازگار بن جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ہر چیز کا جو ہے عمل ہے اس کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑا رہے۔ قرآن سے اپنا دل لگائیں، قرآن کو اپنا وسیلہ بنائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کیسے برکت آتی ہے، آپ کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ جو شخص سورہ کاف کو روزانہ ایک بار پڑھے گا اس کی جان بڑی آسانی سے نکلے گی، اور اس کی قبر کی منازل میں سورہ کاف کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس صورت کو فوٹو کاپی 40 دن تک اپنے پاس رکھنے سے دشمن سے نجات ملے گی اور ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ بخار کو اتارنے کے لیے صورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ بخار کے مرض سے بھی نجات دے گا۔ تو محترم ناظرین، بہت ساری فضیلتیں ہیں، جو بھی عمل کریں صدقے دل سے کریں، صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں۔ یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، کبھی اس میں نہ ہمارے بڑے رہے نہ ہم نے رہنا ہے۔ آگے کی تیاری کریں، جو ہمیشہ والی زندگی ہے اور بڑی نعمتوں والی زندگی ہے، اس کا فکر کریں، دنیاوی فکروں میں نہ پڑیں۔ یہ ہر بندے کے لیے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جس کے لیے مال زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ امتحان ہے، جس کے پاس کم ہے اس کے لیے کم امتحان ہے۔ تو اس کو کسی کو بھی بڑے مالدار کو دیکھ کے اپنے دل کو برا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ آخرت میں ہی رکھا ہو۔
تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان مت کریں کہ دوسرے کو دیکھ کے کہ اس کے پاس بڑی مال و دولت ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت پہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر جو ہے ہر وقت ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی زبان کو ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہ رہنے دیں، اپنے آپ کو ذکر اذکار اور درود شریف کی طرف لگائے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی آسانیاں دے گا اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے اللہ ہمیں نوازے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔